پوری واردات ڈالی عمران احمد نیازی نے. جیسے وہ فنکار ہے نا, جیسے وہ بہت بڑا ایکٹر ہے, آسکر وننگ پرفارمنس اس کی بھی ہوتی ہے, علیمہ خان کا بھائی ہے نا, تو وہ نکال کے, تو میں نام نہیں لے سکتا, پھر امریکہ اور پھر وہ کرنے جیب میں ڈال دیتا ہے. اچھا, جو جس کو بعد میں کہا تھا مجھ سے کھو گیا, بعد میں کہا تھا مجھ سے کھو گیا, یہ سائفر آیا تھا نا, تو کیوں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم پر یہ ان کی تمام پوری پارٹی کیوں امیدیں لگا کے بیٹھ رہی تھی. پنکی تھی وہ تو چیخ رہی تھی کہ میرے پر تشدد ہو رہا ہے, مجھے پھینٹی لگا رہے ہیں, ہاں تو میرے پر ظلم ہو رہا ہے. اب وہ ڈان شان ختم ہو گئی ہے. تو یہ ڈان اتنی دیر کے ہوتے ہیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں اساس سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویور, آج ہم ڈسکس کریں گے محسن نقوی کا دورہ ایران. کہا یہ جا رہا ہے کہ 90 منٹ تک ان کی جو ہے وہ ایرانی صدر سے 1-on-1 ملاقات رہی. یہ ملاقات کس ضمن میں تھی, اور یہ ملاقات ایران امریکہ جو مذاکرات کی بحالی ہے یا مذاکرات میں پیش رفت ہے اس حوالے سے کتنی امپورٹنٹ ہے, اس پر ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جناب پنکی جو کہ ایک منشیات کے مجرم کے طور پر سامنے آئیں, لیکن اب ان سے جڑے سیاسی تبصرے جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت گرم ہے. خواجہ آصف نے تو ان کو پاکستانی ایپسٹین ورژن تک قرار دے دیا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اور اس کے علاوہ KPK میں کابینہ کی توسیع ہے, اس پر بھی کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں. یہ تنقید کتنی جائز ہے, اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں آپ. اچھا, محسن نقوی کا دورہ ایران بہت اس وقت خبروں میں ہے. آئی گیس وہ ابھی تک ایران میں موجود ہیں, پاکستان میں تو ابھی تک نہیں آئے. وہ دیکھیں, پاکستان کی جو کوششیں ہیں میڈیشن کی وہ ابھی تک الائیو ہیں. کوششیں ہو رہی ہیں, ظاہری بات ہے پوسٹنگ کر رہا ہے امریکہ بھی اور ایران بھی کہ بھئی ہم آپ لڑیں گے, اور اسرائیل تو پہلے ہی چھریاں چاقو تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو بظاہر ایک بار پھر جنگ جو ہے وہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو اسی میں پہلے کی طرح ایک ریسکیو آپریشن کر رہا ہے پاکستان, ایک ریسکیو مشن ہے پاکستان کا کہ کسی طریقے سے یہ بات ٹل جائے اور سفارتکاری کو جو موقع ملا ہوا ہے اسی کو آگے بڑھایا جائے. ایران نے بھی پبلکلی, عباس راغچی صاحب نے برکس کی جو وزراء خارجہ کی کانفرنس تھی اس میں کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک ہی زبان سمجھتا ہے, اور وہ احترام کی, رسپیکٹ کی. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایران جو ہے وہ ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہتا ہے, وہ جنگ کی جو ہے وہ خواہش نہیں رکھتا, لیکن اگر اس پر مسلط کی جائے تو وہ اپنے دفاع جو ہے وہ کرنا جانتا ہے. اور ہمیشہ ایگریشن جو ہے وہ ناکام ہوا ایران کے لیے. یہ تو ایران کا موقف ہے. امریکہ کہتا ہے جی کہ ہم ان کو یعنی سٹون ایج میں پہنچا دیں گے, وہاں پر تباہی اور بربادی کی ایک نئی لہر آ جائے گی, وہاں پر جو ہے وہ قہر بن جائے گا امریکہ. تو یہ پوسچرنگ ہے, یہ ایک دوسرے کو جنگ سے پہلے یعنی دھمکیاں دے رہے ہیں, للکار رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو تصویریں. اچھا, اب پرابلم یہ ہوا کہ جو چائنا کا دورہ تھا, پوری دنیا کی توقعات تھیں کہ جب چائنا اور امریکہ کے صدور بیٹھیں گے تو وہ اس موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے, اور چائنا کو ایسا گارنٹور کے طور پر دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایران کے لیے ایسا گارنٹور کے طور پر سامنے آئے گا جس کی وجہ سے ایران کو اطمینان ہوگا, اور پھر معاہدہ ہونے کے امکانات زیادہ روشن ہوں گے. میں نے بھی کہا تھا کہ ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جاتے ہوئے یا واپسی پر پاکستان رکے. تو وہ چائنا نے اس طرف زیادہ پرسو نہیں کیا. چائنا نے اپنے تائیوان کا ایشو کے حوالے سے بات کی, انہوں نے اپنی ان کو بتا دیا جی کہ یہ ہماری جو لمٹس ہیں اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے, تو اس قسم کی گفتگو کی ہے. تو اب یہ ساری صورتحال ہے جی, اور یہ اب آپ کے سامنے ہے. تو محسن نقوی صاحب اسی سلسلے میں وہاں موجود ہے. ظاہری بات ہے یہ تو آخری موقع ایک ایفرٹ ہے نا. وہ پہلا بھی جو راؤنڈ تھا جس کے اندر ملاقات کے لیے CDF گئے تھے, تو CDF کو کمپلیٹ کیا تھا نا, تو از نون دیئر. معلوم ہے کہ جی یہ کانفیڈنٹ ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز سعید عاصم منیر کے, تو اس وجہ سے وہ شاید وہاں گئے ہیں. اور CDF کا بھی روز جانا وہاں پر, مطلب آپ کو معلوم ہے کہ پروٹوکول کے اعتبار سے بھی شاید وہ چیز اتنی مناسب نہیں ہے. اور کون ہے محسن نقوی کے ساتھ, کوئی گیا ہے نہیں گیا, جو ابھی تک بات پبلک نہیں کی گئی, تو ہمیں بھی اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے نا, ہمارے پاس خیر اس متعلق کو باتیں ہیں. لیکن کیا محسن نقوی صاحب واپس آ چکے ہیں, یہ بھی کوشچن ہے. کل رات 11 بجے انہوں نے واپس آنا تھا, جو ان کا شیڈول تھا. اس کے بعد میں نے چیک نہیں کیا, اس پوڈ کاسٹ کے بعد چیک کر لوں گا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک امریکہ اور اسرائیل حملے کی تیاری کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عرب اور امارات پر بھی ڈرون حملے کی اطلاعات ہیں. تو ایک دفعہ پھر معاملہ بہت گرم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور ٹرمپ نے تو جس قسم کی پکچر جو ہے وہ شیئر کی سوشل میڈیا پر, اس پہ بھی ایک ہنگامہ ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے نقشے پہ اوپر جو ہے وہ سارے تیروں کا رخ جو ہے وہ ایران کے اوپر کیا ہوا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ, امریکہ, اسرائیل سب مل کے ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ
حملہ کریں گے. ایسا یہ جو سچویشن ہے یہ بھی جسٹ پوسچرنگ ہے یا کچھ ہے اس کے اندر؟ پوسچرنگ ہے. اوکے. تو بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو امارات کے اوپر تو ابھی بھی جو حملہ ہوا ہے وہ تو عراق سے ہوا ہے. ہاں عراق سے ہوا ہے. وہ عراق سے ہوا ہے. عراق سے ہوا ہے. تو وہ عراق کی سرزمین استعمال ہوئی ہے ڈرون حملوں کے لیے, اس کی مذمت بھی کی ہے پاکستان نے. تو اب کہتے ہیں نا کہ اسرائیل جو ہے وہ اسپوائلر کا بھرپور رول پلے کر رہا ہے, اور امارات جو ہے یو اے ای وغیرہ بھی وہ ایران کو یعنی پسند نہیں کر رہے. وہ ایران کی جانب سے جو حملے کیے گئے اس کا وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں وہاں کی جو عوام ہے ان کے اندر تو غصہ ہے نا جی, کہ ان کا ملک ہے, ان کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جواب دیں. ہم نے دفاعی بجٹ بھی رکھا ہوا ہے, ہم نے دفاعی ساز و سامان بھی رکھا ہوا ہے, تو کیا وہ ڈسپلے کے لیے ہے؟ وہ تو یہ بات کرتے ہیں. اب یو اے ای ایران کو اور ایران یو اے ای کو اپنے لیے خطرہ تصور کر رہے ہیں. ہاں وہ تو بالکل یہ پبلکلی وہ اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں. لیکن سعودی عرب نے یہ بات نہیں کی, اور نہ ہی ایران نے سعودی عرب سے متعلق یہ بات کی ہے, نہ ہی قطر سے متعلق یہ بات کی ہے. تو اب یہ چیزیں یہ اس طریقے سے سامنے آ رہی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قطر جہاں پر سب سے بڑی بیس ہے امریکہ کی, وہ قطر بھی اس حوالے سے یو اے ای کے ساتھ ہم آواز نہیں ہے. وہ سعودی عرب کے ساتھ الائنڈ ہے, وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ ہے, وہ پاکستان کی جو میڈیشن ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ اب ایکچوئل سچویشن ہے. تو ٹرمپ کی وہ بات کہنا درست نہیں ہے. ہر ملک اپنے مفاد میں آگے بڑھے گا, کوئی کسی کا الائی نہیں ہے. یہاں پر یورپ امریکہ کا الائی نہیں ہے. اچھا حسن, اب کچھ پاکستان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. اچھا پہلے تو پچھلے دنوں تو 28ویں ترمیم بہت زیر بحث تھی. اب اس ویکنڈ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈراپ سائٹ اور سائفر والا معاملہ پھر سے جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جس پہ پی ٹی آئی حامی لوگ جو ہیں وہ بہت بات کر رہے ہیں. آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس کو؟ یہ جو سائفر کو ڈراپ سائٹ پہ پبلک ہونا اور اس کے مندرجات عوام تک آنا, پھر اس پہ لوگ بہت اپنے اپنے تبصرے دے رہے ہیں کہ یہ اس کو ایک دفعہ پہلے جھوٹا قرار دے دیا تھا, یہ عالمی سازش. ڈراپ سائٹ نے 2022 میں اسٹوری کی تھی نا, یہ کر چکی ہے ڈراپ سائٹ خبر. یہ تو اس کو کہتے ہیں نا کہ نئی بوتل میں پرانی شراب, وہی دوبارہ چلا رہے ہیں. اب ڈاکومنٹ دے دی ہے, اس ٹائم ڈاکومنٹ ریلیز نہیں کیا, ابھی ڈاکومنٹ ریلیز کر رہے ہیں. بڑا کمال کر دیا انہوں نے. اچھا پرانی خبر ہے؟ ہاں پرانی خبر ہے. تو پی ٹی آئی والے اس کو زیادہ مرچ مسالہ لگا کے نیا بنا رہے ہیں. ان کے پلے ہے کیا؟ پی ٹی آئی کے پلے ہے کیا؟ آپ بتاؤ نا مجھے. دیکھیں اب کوشچن یہ ہے, یہ سائفر کب آیا تھا؟ ڈیٹ پڑھیں اس پر ذرا. سائفر آئی تھنک سو 2000. ہم ڈیٹ پڑھ لیتے ہیں. 2022 تو ہے نا. یہ بیسیکلی مارچ میں آیا تھا نا. سائفر جو آیا تھا وہ 7 مارچ کو آیا تھا. یہ جو کاپی ہے 7 مارچ کی تھی 2022 کی. ٹھیک ہے جی, 7 مارچ 2022 میں یہ سائفر آتا ہے. اور عمران خان صاحب پہلی مرتبہ کب اس پر بات کرتے ہیں, لہراتے ہیں اس کو کب کرتے ہیں؟ جلسہ تھا ایک, یاد کریں. ہاں جلسہ تھا بالکل. یہ پریڈ گراؤنڈ کے پاس, جی جی جلسے یہ جو شکرپڑیاں کے پاس جو ہے نا, یہ 27 مارچ کو. اوکے ٹھیک ہے جی. کب تھا یہ؟ 27 مارچ 2022 کو. ٹھیک ہے. اور یہ چلیں جی بعد میں کر لیں گے اس کو. 27 مارچ کو ان کا لہراتے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ امریکہ سے خط آیا ہے لیکن مجبوری ہے. پہلے کہتا ہے باہر کے ملک, پھر امریکہ نام کا نام بھی لیا. بڑے طریقے سے پوری واردات ڈالی عمران احمد نیازی نے, جیسے وہ فنکار ہے نا, جیسے وہ بہت بڑا ایکٹر ہے, آسکر وننگ پرفارمنس اس کی بھی ہوتی ہے, علیمہ خان کا بھائی ہے نا, تو وہ نکال کے تو میں نام نہیں لے سکتا, پھر امریکہ اور پھر وہ کر کے جیب میں ڈال لیتا ہے. اچھا جو جس کو بعد میں کہا تھا مجھ سے کھو گیا, پہلی میٹنگ جو ہے یہ آتا ہے 7 مارچ کو. 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل ہوتی ہے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ آنے جا رہی ہے, یہ دسمبر 2021 کی خبر میری موجود ہے ایئر وائی کے اوپر, اور اس کی انگلش جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر وہ چھپی ہوئی ہے, ان رائٹنگ موجود ہے. اچھا جی, کہ نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا نو کانفیڈنس کے لیے. اوکے. پھر جب ان کے بندے چھوڑ کے جا رہے تھے, ٹھیک ہے, یہ ان کے بندے چھوڑ رہے ہیں, یعنی یہ ڈیفیکشن آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف میں. جو نام میں نے دیے وہ الحمدللہ میجورٹی نام وہی نکلے. اس ٹائم تو فاروق حبیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے. اس ٹائم لوگ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کا سیکشن جو ہے یہ غلط باتیں کر رہا ہے. پھر جب میں نے بتا دیا تھا کہ سندھ ہاؤس میں, یہ بھی خبر میری تھی کہ سندھ ہاؤس میں ٹھہرایا ہوا ہے ان کو, تو اس کے بعد
اگلے دن مسلم لیگ نواز کو, پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ بلانا پڑ گیا, پورے میڈیا کو بلا کر انہوں نے وہاں پر انٹرویوز کرائے تھے ہم لوگوں کے, فور یور انفارمیشن. پتا آپ کو یہ خبر بھی اس خاکسار کی تھی, یہ پی ٹی آئی کے اندر کی خبریں میں دی تھی اس زمانے میں, اور یہ ابھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تو میں تو ان کو تو تحریک انصاف کی خبریں میرے پاس دی تو کس کے پاس ہوں گی, ٹھیک ہے. تو یہ خبریں میں نے دی. اچھا, جو 30 مارچ کو ہوتی ہے کیبنٹ میٹنگ 2022 کو, کب ہوتی ہے؟ 30 مارچ 2022 کو. 7 کو کیبل آتا ہے, 30 مارچ تک, یہ 27 مارچ تک انتظار کرتے ہیں, ذکر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو فوراً ڈیمارچ کیا جائے امریکی سفیر کو بلا کر, ٹھیک ہے. ڈونلڈ لو کی نے یہ باتیں کی ہیں. بالکل. تو یہ سفارتکار تو آپس میں بڑی ہیٹڈ کنورسیشن بھی ہوتی ہے. پتا آپ کو سفارتکاروں میں جو وکی لیکس آئی تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ سلالہ والا انسیڈنٹ کے بعد جو پاکستان میں جو سپلائی چین جاتی تھی جو افغانستان کو, ہم نے وہ لائن بند کر دی تھی, انڈیا سے کوئی سامان جاتا تھا وہ ہم نے بند کیا تھا. اس میں اس وقت کے امریکی سفیر اور پاکستانی بندے کی کتنی آپس میں تلخ کلامی ہوئی تھی, پتا آپ کو, گالیاں تک ہوئی تھی ایک دوسرے کے ساتھ, ایکسچینج ہوئی تھی, اس حد تک باتیں ہوئی تھی. تو کیا وہ پاکستان اور انڈیا کی وہ چیز, ان دو بندوں کے درمیان وہ معاملہ تھا. تو یہ میٹنگ بھی جو ڈونلڈ لو اور وہ ہمارے جو سفیر صاحب موجود تھے وہاں پر, ان کی آپس میں جو کمیونیکیشن تھی, تو یہ الفاظ تھے جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میسیجنگ وہ کر رہا ہے وہ ڈونلڈ لو کی جو لینگویج ہے وہ قابل مذمت ہے, تو اس کی آپ اس کے لیے ڈیمارچ کریں. جب کیبنٹ میٹنگ کے اندر اس ڈاکومنٹ کو پیش کرتے ہیں, خبر یہ ہے کیبنٹ میٹنگ کے اندر جب یہ سائفر لے کر آیا جاتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی کاپی نہیں کی جا سکتی, اس کو اسکین نہیں کیا جا سکتا. وہ کاپی جو ہے وہ تمام کیبنٹ ممبرز کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں وہاں, اچھا, فوٹو کاپی ہوئی ہوتی ہے. اس وقت ہمارے جو اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے وہ ملک کے اندر نہیں تھے, وہ شاہ محمود کے ساتھ کی باہر تھے, کہ ویسی چیز تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ جناب جو ان کی جگہ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ تھے جو کہ امریکہ اور یہ دیکھتے تھے ایریا, انہوں نے جب دیکھا کہ کاپیز بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو ٹریزن ہے, یا ٹریزن ہے, میں اس میں بیٹھ نہیں سکتا, جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. ہی لیفٹ. اوکے, تو یہ تو واردات تو عمران خان یہ پہلے ڈال چکا تھا. تو یہ سائفر کیس جو کہتے ہیں کہ یہ سائفر کیس جو ہے وہ ایک ٹیلرڈ ہے, یہ ایکچوئل کیس تھا. لیکن یہ عشق عمران میں مبتلا یا وہ گڈ ٹو سی یو والے ججز کے جو مائنڈ سیٹ تھا, انہوں نے اس سائفر کیس کو ایک تو پروسیکیوشن نے بھی بس ہینڈل کیا, اور دوسرا سے ججز کا بھی لازوال محبت میں جو مبتلا تھے, جو کہ ایک غلط روایت پڑی ہے. یہ ایکچولی اس کیس کے اندر عمران احمد نیازی صاحب کو پروسیکیوشن کی غلطی نہ ہوتی اور وہ چیز نہ ہوتی تو اس کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تھی. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اس نے, لیکن یہ لاڈلا تھا اس زمانے میں, وہ لاڈلا بلکہ لاڈلا پرو میکس تھا. وہ لاڈلا پرو میکس کا جو اس کا اسٹیٹس ہے اس میں سے اس کی بچت ہوگی. اچھا, اس نے جناب ذوالفقار علی بھٹو بن کر جناب لہرایا, اور میں ذکر نہیں کر سکتا, امریکہ کا نام بھی لیا اور کہا کوئی ملک سے میں نام نہیں لے سکتا, اتنی وارداتیں ڈالی ہیں. یہ بیسکلی ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے کاپی کیا. اور یہ تو دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس دسمبر میں کہہ رہا ہوں, یہ رشیا جانا تو اس کے بعد کا معاملہ ہے یار. یہ تو اینڈ ٹائم کے اوپر جب دنیا کو پتا ہے کہ رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے, یہ سب دنیا کو معلوم تھا, انٹرنیشنل خبریں تھیں, یورپ چیخ رہا تھا, ٹھیک ہے, مطلب سی این این رپورٹ کر رہا تھا, کون سا چینل تھا جس طرح ایران امریکہ جنگ ہے اس سے پہلے بھی لوگ رپورٹ کر رہے تھے نہیں کام ہونے والا ہے, اس طرح ریگولر مطلب ان لینتھ رپورٹنگ چل رہی تھی. اور وہ پوٹن نے اعلان بھی کر دیا تھا اور وہ میٹنگز کر رہا تھا, تو وہ آدھے گھنٹے کے لیے عمران خان کو ملا, اور ساتھ ہی پاکستان کے جب لوگ موجود تھے تو وہاں پر انہوں نے ٹائم نہیں دیا اس کو زیادہ, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر کارڈ پلے کرنا تھا جی کہ امریکی سازش کہ میں رشیا چلا گیا ہوں. یہ ڈرامے بازی تھی, یہ ایکٹر ہے, میں کہتا ہوں آسکر وننگ اس کی پرفارمنس ہے. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ اسٹل یہ ڈرامے بازی ہی ہے کیا؟ یہ ڈراپ سائڈ جو ہے یہ ڈرامے بازی اس کو پر پلے کیے جا رہے ہیں نا, سیاست چمکائی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر امریکی مخالف بیانیہ بڑا مقبول ہوتا ہے, ہاں آف کورس. پھر اس کے بعد یہ سائفر آیا تھا نا, تو کیوں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم پر یہ ان کی تمام پوری پارٹی کیوں امیدیں لگا کے بیٹھ رہی تھی, پھر رچرڈ گرنیل کو ری ٹویٹ اور اس کو کوڈ کیوں کرتے تھے, ہاں یہ یاد ہے کا ویلڈ سوال ہے کہ پھر یہ کون لوگ ہیں ٹرمپ سے کیوں امیدیں, پھر اگر اتنی ظالم تھا امریکہ تو پھر شہباز گیل اور وہ کمپنی وہاں کیوں بھاگے پہنچ گئے ہیں, امریکی سازش ہے. اگر یہ امریکی سازش بنیاد تو یہ بیسکلی 2 نمبر لوگ ہیں, یہ گھٹیا لوگ ہیں, یہ اصول کی سیاست نہیں کرتے, ان کے لیے ملکی مفاد کچھ نہیں ہے. پاکستان کی اگر سفارتی تنہائی کا شکار ہوا تھا تو ان کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا. پاکستان جو دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا تھا, ان کے یہ کالے کارنامے تھے,
عمران احمد نیازی اینڈ کمپنی کے، نالائکی اعظم کے. اچھا چلیں ایک اور ایشو پاکستان میں بڑا ہٹ ہے، ٹائم اور بس کم ہے. پنکی پہلے تو وہ ایک کوکین کی صورت میں آئی، ایک مجرمہ تھی، پھر اب وہ اتنا سیاسی تبصروں میں ان کیوں ہے، یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بنتا جا رہا ہے؟ خواجہ آصف نے تو پنکی کو پاکستانی ایپسٹین ورژن تک قرار دے دیا ہے. یہ سارا معاملہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب شرجیل میمن اس سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں بنی گالا کا نام آ رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک منشیات کی مجرمہ اتنا بڑا اس کے ساتھ سیاسی چیزوں کو جوڑ دینا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ بتاتا ہوں اس پنکی کے لیول کی جو ہے نا، یہاں پر اسلام آباد میں بھی 2-3 پنکیاں ہوں گی آف کورس، ایسے تو بہت سے لوگ ہوں گے نا. اچھا تو یہ بیسکلی ڈرگس تو ہیں جی، ڈرگس تو ناسور ہے اس ملک کے اندر. تو کرمنل پولیٹیکل ٹیرر نیکسس کے حوالے سے DGISP نے جو کہا، انہوں نے کہا جی پورے ملک میں سپلائی ہوتی ہے ڈرگ، افغانستان سے آتی ہے. یہ چینلز تو ایک چینل تو یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر آتی ہے، اور یہ تیرا شیرہ کے علاقے کے ذریعے یہ جو وہاں کے جو عشق عمران کا منجن بیچنے والے ہیں نا، وہ عمران خان کا نام آ جاتا ہے منشیات کے ساتھ. وہ یاد ہے آپ کو وہ ٹیشو؟ دیکھیے وہ ویڈیو، یہ لگائیں، یہ کلپ دیکھیں ذرا. اچھا مجھے وہ ٹیشو دینا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا، ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں. اب یہ دیکھیں نا جی، یہ لوگ باتیں کرتے تھے. پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ ان کو پیش کیا گیا نا منشیات برآمدگی کیس کے بعد، انہوں نے کہا جی میرے بلڈ ٹیسٹ لیں، اگر میرے بلڈ میں آ گیا کہ میں سگریٹ بھی پیتا ہوں تو میں وداؤٹ ٹرائل سزا کے لیے تیار ہوں، اور عمران خان کے خون کا بھی آپ ٹیسٹ کریں، اور اگر منشیات نہ آئے ان کے خون کے اندر تب بھی میں بغیر ٹرائل کے سزا کے لیے تیار ہوں. ہی واز اریسٹڈ انڈر ڈیٹینشن. فرسٹ ٹائم وہ 9C کے پرچے کے اندر جو ہے نا ANF والا جو پرچہ تھا اس میں ان کو پروڈیوس کیا تھا عدالت میں، اس دن ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن بعد میں تو رانا ثناء اللہ خود کہہ رہے تھے نا، رانا ثناء اللہ نے اس دن یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر عمران خان کی منشیات نہ آئے خون کے اندر تو میں وداؤٹ ٹرائل سزا کے لیے تیار ہوں، یہ اس کیس کی. لیکن بعد میں تو اتنا کانفیڈنٹ تھے، بعد میں تو خود کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ معلومات غلط ملی تھی کہ خان صاحب نشہ کرتے ہیں. ان کا انٹرویو موجود ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ خان نے جو ہے وہ جیل بڑی بہادری سے کاٹی ہے، اس کی تعریف کرتا ہوں. آپ کہہ رہی ہیں وہ، نہیں میں نے ان کا انٹرویو سنا ہے نا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈرگ نہیں کرتے. نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ ڈرگ نہیں کرتے. معذرت، سوری، نہیں کہا انہوں نے یہ. نہیں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کرتے ہوتے تو کیسے جیل میں کیسے رہتے وہ، اگر وہ ڈرگ کے عادی ہوتے. انہوں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلومات غلط ملی ہوں، لیکن اس وقت تو یہی معلومات تھیں. یہ انہوں نے اپنی خبر سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کرتے ہوتے تو پھر وہ جیل کیسے کاٹتے. میں نے سنی یہ بات. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں نا، پنکی کے اوپر بات کریں. پھر پنکی کے یہ جو سیاسی تبصرے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پنکی کے سیاسی تبصرے کیا کیے اس نے تو کوئی نہیں کیے. لوگوں ویسے اب ان کو ٹاپک مل گیا ہے. بیسیکلی یہ وہ خبر ہے جس کے اندر ویورز کا انٹرسٹ ہے، کوئی منفرد چیز آ رہی ہے، کوئی نئی چیز آ رہی ہے تو پھر لوگ بھی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا، اس ٹرینڈ کے اوپر اسی جو ہیش ٹیگ چل رہا ہوتا ہے اسی ہیش ٹیگ کے ساتھ لوگ اور باتوں کو بھی ساتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہیش ٹیگ ہے یہ پنکی. خواجہ صاحب نے جو ان کو ایپسٹین ورژن قرار دیا، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمشید دستی صاحب تھے، انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کے اندر شراب کے کثرت کے استعمال کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پورا میڈیا شراب کی بوتلیں اور اور گانے لگانے اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا تھا. تو یہ میڈیا کو بھی کوئی تو کوئی چیز صحیح ہوتی ہے، اس طرح کی خبریں جو ہے نا وہ پبلک کی ٹینشن ہوتی ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن خبروں پر کبھی بھی بات نہیں کی. میری مسز سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے پنکی، بہت بڑی ہے چیز نا، اور اس پہ وہ ویڈیو دیکھ کر میری وائف کمنٹ کرتی ہے کہ وہ بڑی واقعی دیکھو نا کس طرح پولیس والا اس کے پیچھے چل رہا ہے اور بڑی وہ ڈان بن کر آ رہی ہے. اب تو اس نے یہ بات نہیں کی کہ ابھی وہ چیخ چلا رہی ہے، اس نے حالانکہ وہ اس کے بعد چیخ چلا بھی چکی تھی تو مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بڑی جناب وہ روپ سے آ رہی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس چیز میں ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ڈرامے دیکھ لیں، ڈان پیچھے گارڈز فلاں چیزیں گلیمرائز کرنا. جب آپ اس قسم کی چیزیں کریں گے تو لوگ ایسی باتیں کریں گے نا. اصل میں تو اس کو دیکھیں نا تبھی سیٹ ہوئی ہے اس کی. اب وہ جو پنکی تھی وہ تو چیخ رہی تھی کہ میرے پر تشدد ہو رہا ہے، مجھے پھینٹی لگا رہے ہیں، ہاں تو میرے پر ظلم ہو رہا ہے. تو اب وہ ڈان شان ختم ہو گئی ہے. تو یہ ڈان اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں، جس بڑے سے بڑے فن خان ہوتے ہیں نا وہ اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں. اب عمران خان بھی کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، انہوں نے بھی جیل میں کہہ چکے ہیں. ہاں وہ تو کافی ٹائم. اب علیمہ خانم بھی کہہ رہی ہے ان کی جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، بھی کہتے ہیں میں جناب ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے.
کبھی کہتے ہیں پائلز ہو گئی ہے, کبھی کہتے ہیں کیا ہو گیا. تو یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, جب جیل میں جاتے ہیں نا, جو بڑے فن خان بنے ہوتے ہیں, وہ جیل میں جا کر پھر وہ بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں. ہاں بار بار سے ان کے حمایتی کہتے رہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے, اور بھائی اندر اس کے حالات دیکھو تو دیکھو نا. ہاں یہ بات تو ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. کل بھی انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے نا, میں کل دیکھ رہی شفیع جان کہہ رہے تھے کہ الشفا اگر نہیں ان کو شفٹ کیا تھا حکومت کی طرف سے تو نہیں کر رہے, نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کرنا ہے نا کل وہ کر لیں. ابھی تک تو سہیل آفریدی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے, چاہے لاہور ہو, چاہے پنجاب کا کوئی اور حصہ ہو, چاہے ایون سندھ ہو, سہیل آفریدی صاحب آج کل جو ہے نا وہ ان کا جو لیول آ چکا ہے وہ ایس ایچ او کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ میں آئینی وزیر اعلیٰ ہوں, ایک ایس ایچ او کی کیسی حیثیت تو مجھے روک سکتے ہیں, فلاں کر سکتے ہیں, فلاں کر سکتے ہیں. بھائی یہی ہونا ہے. ہاں اگر آپ کہہ رہی ہیں تو پھر سہیل آفریدی صاحب بات سن لیں, میرے بھائی آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے ویسے بتایا نہیں ابھی تک کالا چیلنج کون سا ہے, میں تو وہ بھی انتظار کر رہا تھا, آپ بتائیں مجھے. دوسرا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کل پھر آپ قسم کھا کے جا رہے ہیں کہ جب تک آپ کی عمران احمد نیازی سے ملاقات نہیں ہوگی آپ نے اڈیالہ کے باہر سے نہیں اٹھنا, آپ نے عید بھی وہیں پہ گزارنی ہے, شبرات اگر آتی ہے تو وہ بھی وہیں گزارنی ہے, جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. یا پھر یہ سیاسی بیان بازی تھی, اس تک آپ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا پھر آپ اب مرد کے بچے بنے, آپ قبائلی وزیر اعلیٰ بنے, اور آپ جناب جب تک عمران خان سے ملاقات نہ ہو تب تک آپ نے اٹھنا نہیں ہے. لیکن نام یاد رکھیے گا, خالد ہمدانی, سی پی او راولپنڈی.